بارہمولہ پہ بالکل ضلع بڑگام سے آپ شروع خدا کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، اللہ کی رحمت ہو آپ پر۔ آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پہ میں ہوں آپ کا دوست مدثر یعقوب، 7 سے 8 مدثر یعقوب کے ساتھ سیزن 2 آپ سب کا بہت بہت استقبال۔ آپ دیکھ رہے ہیں ANN نیوز اور ہم ANN نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ سے براہ راست مخاطب ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں شیخ عمران، فارمر ڈپٹی میئر سری نگر، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بہت بہت استقبال، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے آنے میں تھوڑی سی دیر کر دی عمران صاحب، وقت کے پابند نہیں ہیں آپ، یہ گلہ ہے آپ سے۔ خیر، پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ عمران صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ ڈپٹی میئر سری نگر رہے ہیں اور ساتھ ہی میں انہوں نے اب امیدواری کے فارم جو ہے وہ بھر دیے ہیں SMC میں بطور میئر کے لیے۔ یہ ایک تاجر بھی ہے، بطور تاجر اور بطور سیاستدان انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جن کی سراہنا کی گئی ہے، کی جا رہی ہے اور کی جانی چاہیے۔ تعریفیں بعد میں، شروعات کرتے ہیں الزامات کے ساتھ۔ عمران صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اینٹی کرپشن بیورو نے آپ کو دھاندلی کے الزام میں حراست میں لے کے گرفتار کیا تھا، جیل سے کب چھوٹے؟ میں بیسیکلی 5 اگست 2019 میں جب ابورگیشن ہوا، نہیں وہ پولیٹیکل ڈیٹینشن تھا، میں ACB کی بات کر رہا ہوں، اینٹی کرپشن بیورو کی۔ میں وہیں پر آ جاؤں گا، نہیں سیدھے بتائیے، اس پہ بھی بات ہوگی، سیاست پہ بھی بات ہوگی۔ آپ اطمینان سے سنیے، میں آپ کا آپ اطمینان سے بتائیے کہ جیل سے کب چھوٹے؟ 5 اگست کو جب ابورگیشن ہوا تو میں جیل گیا، سینٹور سے MLA ہاسٹل۔ ACB نے پھر کب اریسٹ کیا آپ کو؟ MLA ہاسٹل میں 26 دسمبر تک رہا، 27 دن کے لیے میں ACB میں تھا۔ ACB کا FIR کیوں ہوا؟ نہیں ہم نے وہ نہیں پوچھا، ہم نے کہا کہ جیل سے کب چھوٹے، ACB نے کب رہا کیا؟ ڈپٹی میئر بننے کے بعد سیاست دان کو، چونکہ میں کچھ لوگوں کے خلاف تھا، اس لیے ACB ہوا۔ پہلے آپ کا جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ نہیں اس میں FIR میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ پولیٹیشین ہیں، اس میں لکھا ہے کہ آپ فراڈ ہے، 420 ہے، 5/2 پریونشن ایکٹ کے تحت آپ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ 5/2 کسی پرائیویٹ پارٹی کو لگتا نہیں ہے، وہ ملازم کو لگتا ہے۔ That is subject to the trial. That is subject to the trial. But prima facie آپ accused ہے اس offense کے۔ Of course, there is no doubt. FIR کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف FIR ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ جی ہاں، اگر میں کوئی جرم کروں گا، میری بات سن، کوئی جرم کروں گا تو FIR ضرور ہوگا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، کشمیر میں جرم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، FIR ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بینک فراڈ کرنا ضروری ہے؟ ہوئی نہیں ہے، میرے سے ہوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ دکھائیں گے کشمیر میں کوئی بندہ ہے FIR ہوا ہے اس جس سلسلے نے میں، 100 کروڑ روپے کی سیٹلمنٹ FIR ہوا ہے اس سلسلے میں؟ آپ ایک سوال کا جواب اگر سننے نہیں میں نے کہا کہ FIR ہوئی ہے آپ کے دوسرا خلاف، جواب کیسے میں دوں؟ نہیں میں آپ کے FIR کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے ذریعے آپ کچھ اور بولنا چاہتے ہیں، میں چپ بیٹھوں گا، آپ بولیے، میں پورا موقع دوں گا آپ کو بولنے کا۔ اس میں تو ٹھیک ہے، میرا مختصر سا سوال یہ ہے کہ 420 میں آپ کے خلاف پرچہ لگا ہے۔ 420 ہی نہیں، اس میں ہے، اس میں 120 ہے، اس میں کرمنل کانسپریسی ہے، اس میں کافی سارے ایکٹ ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا، مجھے پورا یقین ہے آپ کو بھی نہیں پتا ہوں گے۔ نہیں میں نے پڑھی ہے FIR، میں نے پڑھی ہے FIR، وہ ایکٹ نہیں ہے، پروویژن کیا لکھا ہے FIR میں بتائیے؟ اس میں لکھا ہے کہ آپ نے دھاندلیاں کی ہے، بینک سے لون یہی لیا بات ہے نا، دیکھیے آپ کہا سنا بولتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ میں FIR کی بات کر رہا ہوں، I have the copy, I have the copy, we can display the copy on the television. You have the copy, please display it after I tell you what you are doing. آپ کا کام ہے صحیح حقیقت آگے لانا، آپ کا کام نہیں ہے کسی کا مائنڈ سیٹ لینا اور وہ بات آگے بولنا۔ میں آپ کو گزارش کروں گا، ہم کس کا مائنڈ سیٹ لیتے ہیں؟ ہمارے سامنے عمران صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے مدثر یعقوب بیٹھا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن سکرین پہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی کہیں غلط سنا ہو، میں آپ کو پہلے اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ FIR ہے آپ کے خلاف، اتنا بتائیے FIR میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ اب ضمانت پہ رہا ہے کہ FIR کاش ہوا ہے؟ FIR میں جو لکھا آپ ضمانت پہ رہا ہے یا FIR کاش ہوا ہے؟ آپ کے 28 سوال ہو چکے ہیں، آپ ایک کا جواب سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جواب اگر آپ ایسے ہی سوال پہ سوال کرتے جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ میں سن لوں گا۔ اگر آپ کا شو اس لیے ہے کہ آپ سوال پہ سوال کریں گے، جواب سننے کے لیے آپ بیٹھے نہیں ہیں، تو میں چپ بیٹھوں گا، آپ سوال پہ سوال کرو، اس سے ہوگا کیا؟ ہم تو منتظر ہیں۔ سوال، اچھا چلیے ہم اس ڈسکشن کو بڑا
بڑا بریف کر لیتے ہیں عمران صاحب. یہ ڈسکشن بریف مت کیجئے, پہلے جواب سنیے. لیکن آپ نے جواب سننے کی ہمت رکھیے. اگر آپ میں ہمت جواب سننے کی نہیں ہے تو سوالات سننے کی مجھ میں ہمت ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر شروعات کرتے ہیں اس سوال سے کہ کیا آپ کے خلاف 420 میں ایف آئی آر ہے؟ میرے خلاف ایف آئی آر بالکل ہے, اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. مجھے پورا یقین ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی میں. دیکھ لیجئے ایف آئی آر کیوں ہوا, اس کے وجوہات ہیں. ایف آئی آر کیسے ہوا, وہ وجوہات ہے. ڈپٹی میئر بننے کے بعد جب کہ بینک لون 50 کروڑ اس فرم میں ایڈجسٹ ہوا ہے جی, اس کے بعد 1.5 سال بعد ایف آئی آر ہونا کوشچن مارک ہے. یہ سب کو پتا ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے. آپ اپنی آنکھیں بند کرو گے, کیمرہ تو کھلے ہیں, آپ کیمرہ بند کر لو گے, آنکھیں تو کھلی ہے. تو اس لیے یہ پتا ہے سب کو کہ ایف آئی آر کیوں ہوا. اور میں پہلا بندہ ہوں جس نے 100 کروڑ میں, اگر 100 کروڑ روپے کا لون ہے تو 91 کروڑ روپیز واپس دے چکا ہوں. اور پہلی قسط میری 7 دن میں دینی تھی 50 کروڑ روپیز, میں نے 51 کروڑ دیا ہے ان 5 days. اچھا, یہ آپ نے اپنے ٹویٹر پہ لکھا ہے فارمل پولیٹیکل ڈیٹینی, اس میں آپ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اے سی بی نے بھی آپ کو اریسٹ کیا تھا؟ دیکھیے پھر آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ مجھے پتا نہیں ہے, یا تو آپ ٹویٹر پہ لکھا ہے, میں معافی چاہتا ہوں. اگر میں آپ کا Is it written on your Twitter handle? No, you're wrong. Let me correct you, because if I would be the teacher, you would be the student, you wouldn't pass even first grade. Okay. Let me tell you, you would be a failure. Why? پہلی جو آپ نے بات کی وہ بھی غلط. دوسری, I have written former political captive, not detainee. Okay, ٹھیک ہے. So correct it. There is a difference between captive and detainee. Let me tell you. Okay. اس میں آپ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اے سی بی نے بھی مجھے اریسٹ کیا تھا؟ اے سی بی میں بخوبی اریسٹ کیا ہے, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے لکھنا. But I have been a former political captive. I was on chair. The simple question is, you have been in the jail. I was a deputy mayor when I was arrested. I was a deputy mayor when I was arrested for political captivity. I was detained politically because I was a politician. Not everybody was detained. So because of that I have written. What is the big deal? اچھا, یہ اے سی بی کا لکھنا ضروری نہیں تھا. مجھے نہیں لگتا اس میں جب تک کوئی ڈیسیجن نہیں آئے گا, جب تک کورٹس, جب تک انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جب تک یہ نہیں پروو کر پائیں گی کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. Of course, I'm not a convict today. Okay. Absolutely right. Absolutely right. And I'm not the only one who's accused. There is everybody who's accused. Okay, say for example, آپ بھی کسی چیز میں accused ہو سکتے. That doesn't mean that you're a convict. Yes. میں نہیں ہوں. اچھا, یہ عمران صاحب جو آپ کو عدالت سے ضمانت ملی, اس میں شرط و شروط کیا تھے؟ عدالت سے کس چیز, پولیٹیکل ڈیٹینی کی ضمانت اے سی بی کی ضمانت یہ ملی ہے کہ اس میں کنڈیشن ہے اگر پروو ہو گیا ہی ول بی کنوکٹڈ فار امپریزنمنٹ, اگر پروو نہیں ہوا تو بری باعزت بری. نہیں سر, میں نے آپ کی وہ کاپی پڑھی ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن چھوڑ کے نہیں جائیں گے. Absolutely. آپ پروسیکیوشن وٹنس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. مجھے لگتا ہے آپ وہ تب تک کی, دیکھیے پھر آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں افسوس کرتا ہوں کہ آپ کی وہ تب تک کی بات ہے جب تک بیل ایبسولوٹ نہیں ہوئی. آپ تھوڑا اپڈیٹ رکھیے. اور about ACB and only ACB, if this is an interview about ACB, then shoot your questions. Let this today episode be only about it. Shoot your questions. We will move on till you give satisfactory answers. I am giving satisfactory answers. آپ جواب مجھے نہیں, لوگوں کو دے رہے ہیں. ہم دونوں یہاں پہ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں. میں اپنے لوگوں کا جواب چوراہے پہ, گھنٹہ گھر پہ بھی دے سکتا ہوں. لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں جناب. گھنٹہ گھر میں اسمبلی آپ نہیں کر سکتے ہیں, کووڈ-19 چل رہا ہے. رائٹ, بہترین موقع ہے کہ ٹیلی ویژن پہ دے دیں. ایبسلیوٹلی, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. آپ جواب مجھ سے کہیں بھی مانگے. میں نے پولیٹیشین کا کام ہے اپنا گریبان حاضر رکھنا چوراہے پہ. میں نے گریبان حاضر رکھا ہے, آپ پکڑ کے نوچ کے پوچھ لیجئے, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا شیخ عمران صاحب, پریفکس مجاہد, آپ مجاہد کس کے ہیں؟ آپ بخوبی جانتے ہیں مجاہد کا مطلب. اگر نہیں جانتے ہیں میں پھر بولوں گا. مجھے نہیں پتا. اگر آپ کو مجاہد کا مطلب نہیں پتا ہے تو آپ کو میرے پاس آنا چاہیے. ابھی بتائیے, آپ کے پاس بیٹھا ہوں. اس میں ٹائم لگے گا, میں آپ کو سکھاؤں گا. جن کو آپ نے کہا تھا پریفکس لگائیے, لوگوں کو کشمیر میں کسی کو مجاہد کی یہ پریفکس سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو ضرورت نہیں ہے. آپ میرے ساتھ باہر چلیے, کسی کو پوچھے مجاہد ہوتا کیا, وہ بھی بولے گا. اگر جو دیکھیے, آپ نے مجاہد جو کیمپین چلائی چوکیدار کے خلاف, تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد آپ کے خلاف کیس ہوئے, آپ پولیٹیکل کیپٹیو بھی بنے, اب آپ خود بول رہے ہو اے سی بی بھی ہوا, اور یہاں سے الزامات ہے کہ آپ. مجاہد کا سمپل مطلب ہے, لیٹ می آنسر اٹ ان اے ڈائریکٹ وے, اٹ از جدوجہد کرنا.
جو اپنی فیملی کو پال رہا ہے. کس کے لیے؟ جہاد پیسے حاصل کرنے کے لیے. جو جدوجہد اپنی فیملی کمانا. آپ یہاں پر شو پہ جو گلا چلا کے اپنا گلا پھاڑ رہے ہو, اس کا بھی آپ مجاہد ہو. ہم گلا نہیں پھاڑتے. میری بات سنیے نا, آپ کے اسٹوڈیوز میں یا کہیں پہ آپ اپنی جو جیسے روز انکم آپ کی ہے, یو آر بیسیکلی یو آر آلسو اے مجاہد. مجاہد کا مطلب تو سکھانے کی ضرورت مجھے نہیں لگتا آپ کو ہے. اچھا, یہ کیمپین یہ کیمپین چوکیدار لائیو پروگرام چل رہا ہے جی, یہ چوکیدار کے خلاف تھا یہ کیمپین مجاہد؟ نہیں, میں نہیں بولوں گا کسی کے خلاف تھا یا کسی کے اگینسٹ یا کسی کے فور تھا. آئی وانٹیڈ ٹو ایکسپریس مائی ویو اباؤٹ اس, اباؤٹ مسلمان جو ہے, چوکیدار کے پریفکس ہے یا نہیں ہے. I don't want to get into that, but you have asked me a question about Mujahid. Mujahid is a simple question you have asked. Everybody knows what is a Mujahid. Everybody knows. Yes, there is a confusion about Mujahid, and if you want me to give clarification, invite me on some other day. Only on this Mujahid, because it will take me at least 45-50 minutes to explain. اچھا, پھر آپ نے وہ I promise اتنی اچھی ڈیفینیشن, اتنا اچھا خلاصہ, اتنی اچھی تقریر, پھر ریموو کیوں کیا؟ وقتی طور ضرورت تھی تب, اور وقتی طور یہ ہوتا تھا کہ ہمیں تب بولنا چاہیے تھا جو کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا نے اس کو کچھ ورڈ کو یہ کیا کہ they started banning the accounts which had prefixed that. So we had to, کون سے سوشل میڈیا پہ؟ every Facebook, Twitter they started. مجھے تو نہیں لگا. آپ لگائیے, میرے ساتھ 20 دن بعد بات کیجیے. اچھا ہاں, اچھا, یہ کچھ دوستوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ایسا ہوا, آپ کا اکاؤنٹ بند ہوا؟ میرا ہونے والا تھا, میل آئی ہے, رپورٹ میرے پاس ابھی بھی ہے, اور کچھ میل دوست کس نے میرے کیا؟ ٹویٹر والوں نے, کچھ دوست میرے ہیں جن کا بند بھی ہوا ہے کہ آپ مجاہد نہیں لگا سکتے. آپ نہیں لگا سکتے, اس سے شاید رپورٹ ہوا ہے وہ ورڈ کہ اٹ از بیسیکلی رپورٹڈ, سو دیٹ از دا ریزن دے اسٹارٹڈ ڈی ایکٹیویٹنگ دی اکاؤنٹس. اچھا, یہ آپ نے, آپ بہت ہی مشہور تاجر ہے, یہ خیر الگ بات ہے کہ کہیں چوری کے الزامات بھی ہے, لیکن ساتھ ہی میں اگر دیکھا جائے تو آپ نے سیاست کو جب جوائن کیا, آپ نے جموں اینڈ کشمیر پیپلز الائنس, اف آئی ایم کریکٹ, وہ پارٹی آپ نے بنائی, پھر PDP میں گئے, پھر آپ نے یہ کانگریس کو جوائن کیا جن کی وجہ سے آپ ڈپٹی میئر بھی بنے, اور اس کے بعد PDP میں بھی گئے, پھر پیپلز کانفرنس میں گئے. اتنا سارا سفر کیوں؟ آپ کے اسٹوڈیو میں گرمی بہت ہے. چھوٹا سا اسٹوڈیو ہے, لوکل چینل ہے, بہت غریب ہے, ہم بینک سے لون نہیں لیتے, ہم نے بینک سے لون نہیں لیا ہے, جو بھی خرچہ کرتے ہیں جیب سے کرتے ہیں. بینک سے لون لینا اور اس سے AC لانا, اچھی کام کرنا, مجھے نہیں لگتا وہ غلط ہے. میں نے نہیں کہا غلط ہے, میں نے یہ کہا کہ ہم نے نہیں لیا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے, پھر آپ میں نے یہ نہیں کہا غلط ہے, میں نے یہ نہیں کہا غلط ہے, میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا کہ AC نہیں ہے. میں بول رہا ہوں گرمی ہے, کیونکہ پھر آپ بولیں گے آپ کے سوالوں سے گرمی لگتی ہے, وہ دوسرا جھوٹ ہوگا. تو پہلے پھر میں کریکشن کرنا چاہوں گا, آپ مہربانی کر کے, میں آپ سے گزارش کروں گا, جی ضرور, جب بھی آپ کسی کو سوال کریں گے پہلے سوال پہ آپ بیسیکلی ریسرچ کیجیے. جی, اب بتائیے کون سے سوال پہ مجھے ریسرچ کرنی چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ریسرچ بالکل انکریکٹ ہے. آپ, مجھے لگتا ہے فارمیلٹی سے کے لیے شو پر آتے ہیں. پہلی بات, آپ نے تنظیم بنائی جموں کشمیر پیپلز الائنس. دوسری بات, آپ نے PDP جوائن کیا. تیسری بات, آپ نے کانگریس جوائن کیا. مطلب مذاق بنا رکھا ہے آپ نے اپنے سوالوں کا. جی اب میں آپ کو بولوں گا کہ حقیقت کیا ہے. جواب یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی حقیقت کریکٹ کیجیے, اپنی نالج. یس, آئی ہیو ٹو اپڈیٹ یو, کیونکہ پہلے سوال سے اس سوال تک تو مجھے غلطیاں ہی غلطیاں نظر آتی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا کہ آپ اس پروفیشن میں آگے بڑھو, لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو پڑھنا پڑے گا. میں یہ بولوں گا اگلی دفعہ جب میں آؤں گا, آپ مہربانی کر کے پڑھ کے آئیے گا صحیح سے. کبھی مجھے نہیں, غلط الزامات سے, غلطیوں سے, غلط بیانی سے تو ہوتی ہے تکلیف, آپ کو بھی ہوگی. اب میں نے اتنا ہی, اب آپ نے, میں نے آپ کو اتنا ہی بولا کہ آپ پڑھ کے آئیے گا, تو آپ کو تکلیف ہونے لگی, آپ چلنے لگے. آپ تو چھائے ہیں سوشل میڈیا پہ, ویکیپیڈیا پہ, ٹویٹر پہ, کہیں پہ بھی آپ کو پڑھ لیں گے. میری بات سنیے, آپ پڑھ لیجئے گا. کیوں؟ پہلی بات, میں نے کانگریس جوائن نہیں کی, کیونکہ کانگریس, PDP, NC نے, کانگریس کے سوا کسی نے بھی الیکشن نہیں لڑا. بلدیاتی الیکشن, جو میونسپل الیکشن ہے, BJP نے لڑا تھا, BJP اور کانگریس نے لڑا. جی بالکل جانتا ہوں. تو PDP جوائن کرنے کا مقصد میں نے نہ کبھی کی. PDP الائنڈ جو کارپوریٹرز تھے جنہوں نے انڈیپینڈنٹلی لڑا, ان کی کوئی آئیڈیالوجیکل جو اٹریکشن ٹورڈز PDP تھی, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا.
इंडिपेंडेंट्स बाकी जो है उन्होंने सपोर्ट किया, और कांग्रेस के जितने थे उन्होंने हमें सपोर्ट किया, लेकिन इंटर्न हमने उनके मेयर को सपोर्ट किया। बदकिस्मती से कांग्रेस के मेयर साहब ने हार लिया, जो गुलाम रसूल हसन मैंने जीत लिया। उसमें इंटर डिफरेंसेस कुछ पीडीपी और कुछ कांग्रेस और इंडिपेंडेंट्स की थी, क्योंकि उनके मोहल्ले का कैंडिडेट था तो 7 वोट उनको कम हो गए जी। तो पहली बात तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आई हैव नेवर ज्वाइंड एनी पार्टी। यस, आई हैव ज्वाइंड वन फर्स्ट माय पार्टी वाज पीपल्स कॉन्फ्रेंस। आई हैड ज्वाइंड इट एज डेप्यूटी मेयर एंड आई वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पार्टी व्हाइल आई वाज इन डिटेंशन, बिकॉज पीसी का ही मैं डिप्टी मेयर था, पीसी का ही मेयर था। मेयर जो पीसी का था उसने एतमाद नो कॉन्फिडेंस अपने डिप्टी मेयर को किया, और तब किया जब मैं जेल में था, जब मैं पॉलिटिकल डेटनी था, जब मैं पॉलिटिकल कैप्टिव था 107 में। तब जाके उसके बाद पीसी टू पीसी जब ये होता है नो कॉन्फिडेंस, मेरी समझ में नहीं आया, जबकि पीसी के चेयरमैन साहब मेरे साथ बंद थे। मैं ये बात आपको बोलूँगा कि ही वॉज ऑल्सो हेल्पलेस, एंड मुझे लगता है कि जब मैं पॉलिटिकल कैप्टिव लिखता हूँ, इस बात का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ पहले सवाल का, आई फील प्राउड, क्योंकि जिन शख्सियत के साथ मैं जेल में था मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बट कमिंग बैक टू योर आंसर, एसीबी में कौन था आपके साथ? कमिंग बैक टू योर आंसर, आई टेल यू दैट ऑल्सो। कमिंग बैक टू योर आंसर, that I have not joined any party, people conference. Then after that, while I was jailed, after I was removed deputy mayor, chief spokesperson, while president was, I think, chairman was detained and general secretary had, I think he did not issue any statement. Chief spokesperson issued a statement. We have distanced ourselves. So rest of the parties, I don't know. I have no idea about it. Okay. But if you have any proof, do contest it, and we will discuss about that. So this is the reality. So in future, surely I request you, surely, because I have high regard and respect for this channel, because I want to see, I am basically an entrepreneur. अगर मैंने कोई भी बिजनेस शुरू किया, कोई लोन लिया, प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी, कोई जाती मामला मेरा है ये, तो उसके लिए मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए। 600 लोगों को एम्प्लॉय करना चाहता था, नए कॉन्सेप्ट लाना चाहता था, जिसमें 2-4 प्रोजेक्ट्स नहीं चले। लेकिन बदकिस्मती से आई वॉन्ट यू टू ग्रो, आई वॉन्ट दिस चैनल टू ग्रो, सो यू शुड डू गुड रिसर्च, यू शुड आस्क द रेलेवेंट क्वेश्चन व्हाट बेनिफिट्स यू एंड व्हाट बेनिफिट्स द सोसाइटी। that is the job of the media. Shoot another. Yes, आपसे मुझे आज सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं अपने ऑनलाइन एडिटर आकिब भट्ट से और चीफ एडिटर जावेद भट्ट से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं वो डिस्प्ले करें, ताकि मुझे आज आपसे बहुत सारी नॉलेज मिल जाए कि इन पार्टियों के साथ आपके दोस्ताना ताल्लुकात थे या आपने ज्वाइन किया था। आई विल रिक्वेस्ट माय ऑनलाइन एडिटर आकिब भट्ट। तो अच्छा, ये सुना है कि आप के ISI के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। किसके साथ? ISI। वो क्या होता है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। उसकी फुल फॉर्म क्या है? वो तो आप ही बताएंगे जनाब, हमने तो सुना है। आपने सवाल पूछा है, उसकी फुल फॉर्म नहीं पता जी। उसकी फुल फॉर्म क्या है? नहीं, वो तो आप बताएंगे ना। मुझे कहाँ से पता होगा? मैं तो ISI आपके मुंह से सुना है कभी? मैंने नहीं सुना है। अच्छा, वो एक ऑडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था ये शेख इमरान है, बताते हैं कि किसी को चाहूँ तो 15 मिनट में उड़ा सकता हूँ, हुर्रियत वालों से मिलना हो तो मेरी इजाज़त के बगैर नहीं मिल सकते। आपका ऑडियो था? मेरा था वो, आप श्योर है मेरा था? मैं पूछ रहा हूँ। मैं वही मैं कह रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि ये कनकॉटेड है, और मैंने नोटिस, लीगल नोटिस उस चैनल को दिया था। उसके बाद उन्होंने वो हटा दिया था और उस पर लिखा था अनवेरीफाइड। तो जिसने भी अनवेरीफाइड किस पे लिखा था? अनवेरीफाइड वीडियो उस न्यूज़ चैनल ने लिखा था। तो देयर वाज अ कॉशन नोटिस। नहीं, आज मैं आपको थोड़ा सा जर्नलिज्म के बारे में बता दूं। हमें पढ़ाया जाता है और सिखाया भी जाता है फील्ड में कि जब भी हम कोई न्यूज़ लिखते हैं या चलाते हैं, जब जैसे ऑडियो क्लिप हो या किसी का वीडियो हो, हम लिखते हैं कि ये वायरल हुआ है, लेकिन हम इसकी तस्दीक नहीं करते। हम वो कहते हैं जब तक FSL की रिपोर्ट ना आ जाए। जी, कंटिन्यू। FSL की रिपोर्ट आनी चाहिए थी फिर अब तक। नहीं, वो तो कोई केस नहीं, अफराद तो गला फाड़ के कह रहा है FSL की रिपोर्ट। वो किसकी शरारत थी? वो आपका ऑडियो बनाना? मुझे नहीं पता वो किसकी थी। देखिए, मुझे पता भी नहीं है वो किसने वो कनकॉट करके बनाई थी। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि कभी आपने PDP की मुझे लेबल दे दी, कभी NC की, कभी कांग्रेस की, अब आप BJP भी कोई अफराद बोल रहा है। देखिए, खुदा का खौफ रखें कि मुझे वो दिन दूर नहीं लग रहा जब आप बोलेंगे ट्रंप के साथ ताल्लुकात करके इसने कोई और कुर्सी हासिल की है। सियासी पार्टी के साथ ताल्लुकात होने में क्या गलत है? नहीं, सियासी पार्टी ठीक है, लेकिन दिन हम तो आप जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जैसे हफ्ते में दिन बदलते हैं या दिन में घंटे बदलते हैं, उस तरीके की रफ्तार में
جب آپ بیسیکلی یہ الزامات دیتے ہیں تو سوچ سمجھ کے دینے چاہیے، ورنہ اس کا مذاق بنتا ہے اور دینے والا ایک جوکر. جی ہاں بالکل، ہم اس جو کو کمپلیٹ کریں گے جب تک میرے آن لائن ایڈیٹر وہ ڈسپلے کرتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر. جیسے ہی مجھے اشارہ ملے گا ہم ڈسپلے کریں گے وہ پکچرز بھی. اچھا، یہ لاہور سے کچھ حوالہ ٹرانزیکشنز ہیں آپ کے؟ حوالہ کیا ہوتا ہے وہ تو آپ بتائیں گے جناب. آپ نے تو آج کے پروگرام میں یہ کہا کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے سے سوال آپ کا حوالہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے سنا ہے. میں یہ بات مجھے دیکھیے آپ نے سوال کیا ہے، میرا پورا حق بنتا ہے آپ کو پوچھنے کا کہ حوالہ کیا ہوتا ہے. وہ آپ بتائیں. اگر آپ کو کسی نے اٹھا کے کان میں کچھ پھس پھس کی ہے اس پہلے آپ سمجھ لو. نہ تو ہم سیاستدان ہیں اور نہ ہی تاجر ہیں. ارے جرنلسٹ ڈرو مت، چھوٹے موٹے جرنلسٹ ہیں اور ڈر کے بغیر مسکراتے ہوئے سوال سامنے رکھتے ہیں. میں اتنا بولوں گا کہ حوالہ لاہور کتنے الزام لگاؤ گے؟ الزاموں کا مذاق بنا کے رکھا ہے. اتنے الزام مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے میرے لوگ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں، میرے لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میرے لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. تو اس لیے جو بھی الزامات آپ لگا رہے ہیں، یہ جو خرگوش خواب جسے بولتے ہیں وہ آپ سوچ لیتے ہیں، یا منگیری لال کے حسین سپنے ہیں کسی کے، وہ ہر دن نئے الزامات لگائے گا. آپ بھی بولتے جاؤ، میں بھی سنتا جاؤں گا، لیکن لاسٹ میں میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے. چلیے ٹھیک ہے، فی الحال بہت الزامات کا سلسلہ جو ہے ہو گیا. آپ بڑے وہ کہتے ہیں کہ مرچی لگی، ویسا کچھ لگ رہا ہے عمران صاحب کو لگی. تو ایک اچھا سا سوال پوچھ لیتا ہوں آپ سے. آپ نے اس بات کی مخالفت کی ہے کہ یہاں پہ وائن شاپس نہیں ہونے چاہیے، اس بارے میں بتائیے. دیکھیے، میں اگر ٹورزم آپ چاہتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں اسٹیٹ میں ٹورزم ہو؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ چاہتے ہیں اسٹیٹ میں ٹورزم ہو؟ یا ڈرو مت یار، جواب نہیں آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. ہاں بتائیے. آپ چاہتے ہیں اسٹیٹ میں ٹورزم بڑھے؟ ہم چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ٹورزم بڑھے تو ٹورزم میں وائن شاپ سے لے کے ہر کوئی عیاشی کا اڈا کھلے گا. اگر آپ وہ پرووائڈ نہیں یہاں کریں گے تو ٹورزم نہیں بڑھے گا. تو پہلی بات آپ مائنڈ بناؤ، آپ ٹورزم کے نعرے دیتے ہو یا کوئی اور یہاں سے بولتے ہو وائن شاپ نہیں کھلنا چاہیے. میں ذاتی وائن شاپ کے خلاف ہوں، میں ذاتی وائن کے خلاف ہوں، میں ذاتی شراب کے خلاف ہوں، میں ان اڈوں کے خلاف ہوں. کیوں؟ ہاں، مذہب اوکے واضح ہے. آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، میرا مذہب مجھے اس سے منع کرتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے میں قوت ہو کہ میں اس چیز کو منع کروں، اس سے اس چیز کو ہی منع کر لیں. اگر آپ شوقین ہیں تو وہ بتائیے. اگر آپ شوقین ہیں اس چیز کے تو آپ واضح کیجیے. میں نے تو اپنی رائے رکھ لی. آپ کی رائے سے میں متفق ہوں، بہت اچھی بات کہی آپ. بس اس رائے پہ رہنا، کیونکہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. لیکن آپ کی یہ دوہرے معیار کیوں ہے؟ شراب کے بارے میں ایک رائے اور سود کے بارے میں دوسری. نہیں، سود کے بارے میں جس دن میرے پاس میں نے سیٹلمنٹ اس چیز کے لے کہ یہ میں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ جس دن ہم نے گھر میں بیٹھ کے، میرے والد صاحب، میری والدہ، میری فیملی بیٹھی، ہم نے کہا کہ ہم ایسا کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں ایکسیپٹ ہمارے پر ایک سود کا بہت بڑا برڈن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہوگا. تو ہم نے ایک کانشیس ڈیسیجن لیا. ہمارے پاس دو صورتیں تھیں، یا تو اسٹرکچرنگ آف مائی لونز جو رائٹ ہے ایز پر دا RBI، یا سیٹلمنٹ. تو سیٹلمنٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہمارا کچھ نقصان ہوتا ہے کچھ پروجیکٹس بیچ کے، ہم اس کو سیٹل کرتے ہیں اس اماؤنٹ کے، کیونکہ ہم نے ابھی تک 80-90 کروڑ روپیہ دے دیا ہے. سود کی بات کر رہا ہوں میں، وہی کہہ رہا ہوں. تو سیٹلمنٹ کر کے ہم اس سود کے دائرے سے نکل جائیں گے، ہماری زندگی باضابطہ دین کے دائرے میں بسر ہوگی. تو ہم نے لون لیا ہے، ہم نے سود ہم نے دیا ہے. انفیکٹ میرا جو لون ہے وہ 72 کروڑ کے علاوہ نہیں ہے. اگر میری پیمنٹ آپ دیکھو گے 150 کروڑ کے قریب ہے. تو یہ دوہرے معیار کیوں؟ میں نے باضابطہ دی ہے. جس وقت مجھے سود کا یہ دکھا، سود کے بارے میں نے دیکھا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس سے نکلنا چاہیے، تو ہم نے سیٹلمنٹ کی. وی آر آپٹڈ. ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا آپ گمراہ تھے؟ ہاں، میں گمراہ تھا. اس سے پہلے کیا غفلت میں تھے؟ ہاں، غفلت میں تھا. امریکہ سے پڑھ کے آیا تھا. ایک جذبہ، جنون، ہمت چاہیے تھی کہ یہاں پر امپلائمنٹ اپورچونیٹیز ڈیولپ ہوں. جو بھی پروجیکٹ کیا وہ فرسٹ کیا یا لارجسٹ کیا، تو اس کو کرنے کے لیے بینک کا سپورٹ ضروری چاہیے تھا. وہ بینک کا سپورٹ لینے کے لیے وی آپٹڈ فار دس اینڈ وی انٹرڈ انٹو این انٹرسٹ اینڈ وی تھاٹ دیٹ there something, at one point of time in your life you come to know, no, everything is not world. There is something that is beyond it, جس کو آپ بولتے ہیں دین، دنیا اور آخرت.
ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی. بہت مزہ آ رہا ہے مجھے آج، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، بہت کچھ آگے سیکھنے کو ملے گا ڈیفینیٹلی. اور ہمیں بھی کچھ تصاویر آپ کو دکھانی ہے. میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جلدی کہ آپ بولو گے ٹیچر میرے عمران صاحب ہیں. ہاں انشاءاللہ ضرور ضرور. نہیں میرا ہمیشہ یہ شوق رہا ہے کہ میں اپنے اساتذہ کرام، لیکن میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. I love you, I respect you, I watch your interviews, I'll tell you honestly. میں آپ کے انٹرویو بڑی کیوریوسٹی سے دیکھتا ہوں، اور واللہ جب میں نے یہ ایک ہفتہ پہلے سنا کہ you are going to do my interview, I was very happy and I am very happy and I am very excited. Okay. Believe me, I swear, keeping my hand on my heart, I love you and I love your interviews and I love your questions, let me tell you. تھینک یو. آپ سے بات چیت جاری رہے گی، الزامات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بہت ٹف سوال آنے والے ہیں. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے کیونکہ ہم نے لون نہیں لیا ہے. ہم اپنے جو ایڈورٹائزرز ہیں انہی سے پیسہ لیتے ہیں، تو ان کو بریک جو ہے دینا پڑے گا. لون لیا ہے؟ جی انہوں نے لون لیا ہے. میں نے کبھی نہیں پوچھا. میں مدثر ڈیٹیل نکالوں گا آپ کے، اگر لون نکلا میں باضابطہ ٹویٹ کروں گا. ہاں ضرور 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 ضرور. اور اگر نہیں نکلا باضابطہ اپریشیٹ کروں گا. تھینک یو. ڈیفینیٹلی. تھینک یو. الزامات کا سلسلہ جاری رہے گا. کیوں ضیاءکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ، پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ANN نیوز، اور ہمیں ANN نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ سے براہ راست مخاطب ہے. میموریل ہیلتھ کیئر جدید ترین آلات سے لیس تشخیصی سینٹر، جہاں پر نہایت ہی ماہر اور تجربہ کار ایکس رے ٹیکنیشین، گیسٹرو انٹرولوجسٹ، پیتھولوجسٹ اور لیب ٹیکنیشین اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. ہمارے یہاں ڈیجیٹل ایکس رے، ویڈیو HD اینڈوسکوپی، ویڈیو HD سگموئڈوسکوپی، ویڈیو HD کولونوسکوپی، یوروفلومیٹری، پلمنری فنکشن ٹیسٹ اور ہر قسم کی بایوپسیز، FNACs، ڈاپلر الٹرا سونوگرافی کی سہولیات بھی دستیاب ہے. اس کے علاوہ ہر مرض کے ماہر ڈاکٹر صاحبان کنسلٹیشن کے لیے دستیاب رہتے ہیں. آصف میموریل ہیلتھ کیئر، بانڈی محلہ، ہندوارہ، کشمیر. قوم، ملک، ذات یا مذہب، ہم سب انسان ہیں. اس مشکل وقت کا سامنا ہم سب کو ایک ساتھ کرنا ہے. وبا خطرناک ہے مگر پرہیز آسان. کرونا وائرس آپ کے گھر میں تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک آپ باہر جا کر اسے خود مدعو نہ کریں. کرونا وائرس کو ہرانے کے لیے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے. نہایت ضروری کام ہو تو باہر جانے پر اپنے منہ اور ہاتھ کو ماسک سے ڈھکیں. کرونا وائرس سنگین بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. اس کا بہترین علاج پرہیز ہے. طبی اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ہدایت پر پابند رہیں. آپ کا تعاون ہماری جیت کی علامت ہے. کیا آپ کرونا وائرس کو ہرانے میں ہمارے ساتھ ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے اور التجا بھی. ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سری نگر کی طرف سے مفاد عامہ میں جاری. آصف میموریل ہیلتھ کیئر جدید ترین آلات سے لیس تشخیصی سینٹر، جہاں پر نہایت ہی ماہر اور تجربہ کار ایکس رے ٹیکنیشین، گیسٹرو انٹرولوجسٹ، پیتھولوجسٹ اور لیب ٹیکنیشین اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. ہمارے یہاں ڈیجیٹل ایکس رے، ویڈیو HD اینڈوسکوپی، ویڈیو HD سگموئڈوسکوپی، ویڈیو HD کولونوسکوپی، یوروفلومیٹری، پلمنری فنکشن ٹیسٹ اور ہر قسم کی بایوپسیز، FNACs، ڈاپلر الٹرا سونوگرافی کی سہولیات بھی دستیاب ہے. اس کے علاوہ ہر مرض کے ماہر ڈاکٹر صاحبان کنسلٹیشن کے لیے دستیاب رہتے ہیں. آصف میموریل ہیلتھ کیئر، بانڈی محلہ، ہندوارہ، کشمیر. قوم، ملک، ذات یا مذہب، ہم سب انسان ہیں. اس مشکل وقت کا سامنا ہم سب کو ایک ساتھ کرنا ہے. وبا خطرناک ہے مگر پرہیز آسان. کرونا وائرس آپ کے گھر میں تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک آپ باہر جا کر اسے خود مدعو نہ کریں. کرونا وائرس کو ہرانے کے لیے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے. نہایت ضروری کام ہو تو باہر جانے پر اپنے منہ اور ہاتھ کو ماسک سے ڈھکیں. کرونا وائرس سنگین بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. اس کا بہترین علاج پرہیز ہے. طبی اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ہدایت پر پابند رہیں. آپ کا تعاون ہماری جیت کی علامت ہے. کیا آپ کرونا وائرس کو ہرانے میں ہمارے ساتھ ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے اور التجا بھی.
डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से मफाद आमा में जारी। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस। सिखा दो सर कुचलने का हुनर मासूम बच्चों को कि सांपों की बस्ती में इन्हें गुजारनी है उम्र अपनी। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत इस्तकबाल। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़, वादी कश्मीर का पहला अपना टीवी न्यूज़ चैनल। हम ANN न्यूज़ के स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब है। इस वक्त हमारे साथ ख़ास मेहमान फॉर्मर श्रीनगर डिप्टी मेयर शेख इमरान। एक बार फिर बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे, आर यू कंफर्टेबल? Oh, definitely, very comfortable. I love this channel. I love you. Trust me. I'm fond of this channel, and basically I would like to congratulate Tariq on this, that he has done a wonderful job, and I wish him good luck. I can see that journalism is struggling right now in Kashmir, and it should go ahead. And I wish, in whatever capacity we can support, we should support. Government should support. Everybody else should come forward. ठीक है, अभी आप SMC मेयर के उम्मीदवार हैं, तो उसी सिलसिले में थोड़ी सी बात होगी, लेकिन बात दूसरी मिजाज में होगी। जुनैद मत्तू साहब पिछली बार हमारे शो में आए थे, उन्होंने कहा कि आपने पेंसिल से एक शीट पे लिखा था कि किस किस ऑफिसर से कितने पैसे लेने हैं, दैट अमाउंट टू एक्सटॉर्शन। अभी आप मेयर बनेंगे तो किस किस से पैसे लेंगे? देखिए, मेरे ज़्यादा बड़ा सियासी कैरियर नहीं, ये 6 महीने का डिप्टी मेयर मैं था, जिसमें 1 महीने इतवार थी, 1 महीने छुट्टियां थी, तो 4 महीने की डिप्टी मेरी, इतना ही मेरा कैरियर है। बातों में भी सियासत इमरान साहब। उसके बाद 9 महीने की जेल, उसके बाद जेल में कुछ ही सियासतदान, तवारीख गवाह है कि जो कुर्सी पे थे और जेल पे उतरे हैं। शायद मुझे जहन में शेख अब्दुल्ला साहब का नाम आता है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। मैं उन गिने चुनों के बाद एक अदना हूं जो उतरा हूं। करप्शन के खिलाफ जो जंग मैंने हमेशा लड़ी, करप्शन के खिलाफ मुलाजिमों को हड़ताल कराए गए मेरे खिलाफ, करप्शन के खिलाफ एक ही नाम, एक ही आवाज़ थी, शेख मोहम्मद इमरान। पूरे श्रीनगर से लेकर मैं कश्मीर का दावा कर सकता हूं। अब उसको भी आप दूसरा इल्ज़ाम लगाएंगे कि पेंसिल से लिखी या पेन से लिखी, मजाक बना के रखा है ये सब। अच्छा, आपने भी तो बहुत सारी चीज़ों का मजाक बना के रखा है, ड्रामाबाजी करते हैं, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर को फटकार करते हैं, फिर डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर, डेंटल सर्जन एसोसिएशन और बाकी डॉक्टर हजरात है, उन्हें अल्लाह ताला गवाह है कि जब डेथ हुई किसी पेशेंट की मेरे सामने, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि डॉक्टर मुझे बोले कि ये नॉर्मल प्रोसेस है, यहाँ पर 5-6 डेथ्स रोज होती हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरा ज़मीर गवारा देता। मेरा ज़मीर, हाँ, कत्ल किया था डॉक्टर। मेरे हिसाब से जब मैं वहां पर गया, वो पेशेंट का जो बच्चा था वो गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे को शिफ्ट करो, रेफर करो स्कीम्स, मेरी यहाँ पर पूरी जरूरत, जो मेडिकल जरूरत है वो हो नहीं रही है। हाँ, मैं डिप्टी मेयर था, डिप्टी मेयर की हैसियत से मैं गया, मैंने वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको बुलाया, बहुत अच्छी लेडी थी, वो आई, वो फटाफट अपने घर से, मुझे ये भी लगा कि उनको घर से आना पड़ा 9:30-10 बजे रात को, लेकिन डॉक्टर साहब वहाँ पर अंदर बैठे थे, गपशप लगा रहे थे हीटर के साथ, बाहर मरीज इंतजार कर रहे थे, रेफरेंस के लिए रो रहे थे। इस दौरान उसकी डेथ हो गई, और इस डेथ पर जब ऐसी कोई कमेंट आएगी, मुझे लगता है कि मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टर्स के खिलाफ हूँ। डॉक्टर्स आज की कोविड के डेट में मुझे लगता है अपनी जान को खेल के उन्होंने हमें बचाया है। मैं उनको सराहना करता हूँ, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन उस वक्त एक किसी डॉक्टर की ऐसी कमेंट ने, मुझे लगता है कि अगर उस जगह बाकी डॉक्टर से, उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांगी, बोला हाँ ये गलती है, हमारा पेशा ऐसा है कि हमने आपको अपडेट करने के लिए बोला कि आप पैनिक ना हो। हुआ क्योंकि जान जाते हुए मुझे नहीं लगता, अगर आपके अजीज, खुदा ना खास्ता आपकी वो माँ होती या आपके वो कोई होते, तो आप क्या उस वक्त बर्दाश्त करते? डिप्टी मेयर की हैसियत से मैं गैर शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। डिप्टी मेयर के मेरे वालिद या मेरे ये होते, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अगर मैंने वहां पर देखा, मैं एज डिप्टी मेयर की हैसियत से नहीं, एक इंसान की हैसियत से मुझे रोना आया है। अब देखिए, आपने जब मैंने मामूली सा नाम लिया, आपकी रिएक्शन कैसी आई? इसीलिए वक्त को देखकर, उस वक्त की नजाकत क्या थी वो देखकर, जब आप ये समझ लेते, तब हकीकत में आप बोलते कि नहीं,
وقت کی ضرورت تھی کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو ڈاکٹر ہے وہ میرا بھی بچہ ہے, لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اگر میرا آؤٹ برسٹ تھا وہ اس لیے تھا کہ ہمیں ہر کسی جان کی جیسے آپ پرواہ کرتے ہو, تھوڑی اگر کہیں لاپرواہی ہے اس کی کریکشن کی ضرورت ہے. یہ سکھائیے پھر مجھے آج کے پروگرام میں مجھے یہ سکھائیے, اور ہمارے لاکھوں لوگ جو ہمیں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, بہت سارے ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور آئی پی ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر کہیں پہ ایلیگیشن ہو میڈیکل نیگلیجنس کی, واٹ از دا پروسیجر, کیسے ان کے خلاف کارروائی کی جائے, کیا ڈرامہ بازی کی جائے, ہاتھا پائی کی جائے, گالی گلوچ کیا جائے, یا ایک فارمل کمپلینٹ کی جائے؟ پھر آپ غلط بول رہے ہیں. آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا, اس میں کوئی گالی گلوچ نہیں ہے. نہیں, ویڈیو میں نہیں ہے, ویڈیو کے باہر تو ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسا کچھ ہوگا, سارے ڈاکٹر صاحب دیکھیے اگر گالی گلوچ کی کوئی, دیکھیے میں ایک اچھی تربیت اپنے ماں باپ سے لے چکا ہوں, میں ایک اچھی پڑھائی کر چکا ہوں, میں نے اچھے اسکول میں پڑھا ہے, میں دین اچھی طرح سمجھتا ہوں, میں نے حج کیا ہے. میری بات سنیے, اگر گالی گلوچ کی بات آتی ہے, مجھے لگتا ہے سارا ایس ایم سی جو مجھے کچھ ٹائم سے جانتا ہے وہ یہ بولیں گے آپ کو کہ نہ یہ شخص شراب پیتا ہے, نہ یہ شخص کوئی گناہ کرتا ہے, نہ یہ شخص گالی دیتا ہے. اس کے بعد وہ آپ کو ضرور بولیں گے کرپشن کی لڑائی باقی چیزوں پہ لڑ پڑتا ہے, کہ کام کرنے پر لڑائی کرتا ہے, لیکن یہ چیز نہیں ہوگی. گالی گلوچ کا الزام پھر ایک الزاموں کے بہتانوں سے میں بدل نہیں پاؤں گا. الزام سے یاد آیا کہ ایس ایم سی میں آپ نے کہا تھا کہ بہت سارا گھوٹالہ ہوا ہے یا کرپشن ہوا ہے. ایس ایم سی کمشنر غضنفر علی صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا 1 کروڑ کا بجٹ ہے, 35 لاکھ اس میں اسپینڈ ہوئے ہیں, ایک پیسہ بھی ریلیز نہیں ہوا ہے. اور اس سے مجھے یاد بھی آیا کہ جنید متو صاحب نے پچھلی بار ہمارے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ ایک لیڈی ہے جس کو ہم نے ایک چھوٹا سا کام دیا تھا, اس کا ایک پیسہ بھی ابھی تک واگزار نہیں ہو پایا ہے, وجہ ہے عمران شیخ. مجھے لگتا ہے کہ جب یہ گھوٹالے کسی جرنلسٹ صاحب نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیے, میں بس جیل سے نکلا ہی تھا, ایک آدھا دن ہوا تھا. اچھا, آپ کو ٹویٹ سے پتا چلا, you are quoting the tweet, you don't know anything else. No, but let me confirm. After that I started getting deeper into it. تو مجھے لگا کہ میں کمشنر صاحب کی تو تعریف کروں گا, کیونکہ کووڈ میں وہ بھی بیچارے بہت دن رات, جتنا میں ان کو جانتا ہوں, قابل تعریف. انہوں نے کہا کوئی کرپشن نہیں ہے. لیکن میں یہ بات بولنا چاہوں گا, 1 کروڑ کا بجٹ آیا, 40-45 لاکھ خرچہ کیا, لائبلٹی 1.25 کروڑ کی ایک ہی فرم کی کیوں ہے؟ آپ میرے پاس لائبلٹی کی کتابوں کے فگر لائیے, پھر میرے ساتھ یہ بحث کیجئے. کیوں؟ کسی صاحب نے کچھ اور بولا, میں صاحب کچھ اور بولوں گا, عوام کو دھوکہ دینا میرا کام نہیں. آپ نے ایک بات پکڑ لی کہ اس کی لائبلٹی اتنی کیوں ہے, وہی بات پکڑ لی آپ نے. نہیں, میں نے وہ نہیں پکڑی, میں اس چیز کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر 1 کروڑ میں 45 لاکھ خرچہ صرف ہوا ہے, کیا آپ کی لائبلٹی 1 کروڑ کے زیادہ ابھی بھی نہیں ہے؟ اچھا, یہ آتھرائز کون ہے ایس ایم سی میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے؟ Who is authorized person? There is a finance and budget committee, there is council, then whatever the council passes, the administrative directions are to be given by the commissioner. So there is no problem. Councillor has the main mandate in municipality today. Councillor کو اگنور کیا گیا. Councillor public representative ہے. Councillor کا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا. Councillor خدمتگار ہے. آپ تو دوسری بات پہ آ گئے, میں کرپشن کی بات. میں Councillor کی بات کر رہا ہوں کہ Councillor is the main person who proposes everything. Yes, Council. Supreme power in the municipality is Councillor and Council. Yes. نہیں, کرپشن کو پروو کیسے کریں گے؟ کرپشن کو NIT 14 کا آپ چٹا اٹھائیے, میں آپ کو بھیجوں گا. وہ NIT 14 میں اپروول پہ 2.5 کروڑ کا کام ہوا ہے. یعنی ٹینڈر ہوا. یس, ٹینڈر ہوا تو اس میں 2.5 کروڑ روپے کا کام اپروول پہ ہوا ہے. میری بات, ٹینڈر کے ذریعے اپروو ہونا میری بات سنیے, 2.5 کروڑ روپے کا گھوٹالا ہے. پہلے وہ ڈاکیومنٹ پڑھیے. دوسری بات, چینج آف سائٹ. آپ بتائیے کیا لکھا ہے اس میں. سمپل بات بتاؤں گا. مجھے ایک بات بتائیے, آپ کہاں رہتے ہیں؟ بس یہاں پاس میں ہی. نہیں, کہاں علاقے کا نام ہوگا؟ بس یہاں پاس میں ہی رہتا ہوں. نہیں, نام ہوگا. ڈر کیوں؟ میں آپ سے ڈرتا ہوں, آپ کے بارے میں سنا ہے, آپ 15 منٹ بلاسٹ کر دیتے ہیں. I will not tell you my location today. Okay, fine. اب شہر میں کہیں آتے جاتے ہیں؟ جی. کہاں پہ آتے جاتے ہیں؟ لال چوک. لال چوک. یہاں یہ اس علاقے کا نام کیا ہے؟ میں نام نہیں جانتا ہوں حقیقت میں. اوکے. اس علاقے نٹی پورا. نٹی پورا سے لال چوک کا سفر جب آپ طے کرتے ہیں, روز ویسے طے کرتے ہوں گے, جی, دائیں بائیں کچھ بلڈنگیں دکھتی ہیں بن رہی ہیں. جی ہاں, یہ اللیگل بن رہی ہیں. اور میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کسی بھی بلڈنگ پہ چل کے میرے ساتھ آئیے. انفورسمنٹ ونگ کیا کر رہی ہے؟ میری بات سنیے نا, جواب تو مجھے پتا سمجھ نہیں آ رہا ہے, آپ نے ہمت کیوں نہیں ہے جواب سننے کی؟ نہیں, آپ گما کے جواب دیتے ہیں, آپ بناوٹی جواب پیش کرتے ہیں. ویری گڈ.
آپ ہی سکھائیے جواب کیسے دینا ہے. یہ بتائیے انفورسمنٹ ونگ کیا کر رہی ہے جواب پہلے سوال کا تو جواب سن لیجئے. اگر جرنلزم آپ کا اس طریقے سے چلتا ہے کہ جواب مل رہا ہے تو کاٹ کے دوسرا سوال دے دو. سیاستدان نہیں ہوں کہ گما کے بات کروں. جرنلسٹ تو ہیں. ہاں جرنلسٹ ہوں, سیدھی بات کرتا ہوں. لیکن یہ جرنلزم کا ایتھکس نہیں ہے کہ آپ پورا جواب سننے سے پہلے دوسرا سوال پہلے سے تیسرا. اگر لکھا ہے, اگر آپ کے ماس کمیونیکیشن کے کیریئر میں کہیں لکھا ہے مجھے دکھا دو, میں فنگر آن مائی لپس کروں گا. اگر نہیں لکھا ہے تو بولنے کا جواب دو یار, ہمت تو رکھو. نہیں ہمت تو ہے ہم میں جناب. سنو پھر جی بتائیے. سنو, یہاں سے آپ لال چوک جاؤ, لال چوک جاتے جاتے آپ کو بہت ساری بلڈنگیں دکھیں گی. یہ ساری انلیگل ہے, اس کا پیسہ آیا ہے. اس مالک نے خون پسینے کی پیسے رشوت کے طور پر دی ہے. رشوت کے طور پر ملازموں سے لے کر کہیں پر پہنچی ہے یا کسی کو دی گئی ہے. 4-5 ملازم کل ہے میونسپلٹی میں. یہ گیس کر رہے ہیں 4-5 ملازم. یہ گیس کر رہے ہیں آپ. نہیں یار میں گیس نہیں کر رہا ہوں, ڈپٹی میئر کی حیثیت سے میں کہہ رہا تھا, فارمر ڈپٹی میئر کی حیثیت. جب میں بلڈنگوں پہ گیا میں نے دیکھا وداؤٹ پرمیشن بن رہی ہے, اور اس کے بعد میں نے جب خلاصہ کیا اس کے بعد میرے خلاف ہڑتال ہوا. لیکن سارے ملازم کرپٹ نہیں ہیں. ایس ایم سی میں بہترین سے بہترین ملازم ہیں جو اس شہر کو چلا رہے ہیں, صفائی کرمچاری سے لے کر بہت سارے. لیکن 4-5 ملازم جو ہے گندی مچھلیاں ہیں اس تالاب کو جنہوں نے گندا کیا ہے, ان کو باہر نکال پھینکنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے گھر بنایا شہر میں نیا, آپ بنا کے دیکھو, دیوار بنا کے دیکھو, آپ خود سمجھ لو گے کرپشن ہے کہ نہیں ہے. مجھے بیان بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں, اگر آپ ڈیفینڈ, میری بات سنیں, اگر آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ میرے ساتھ چلو, فی الحال باہر جائیں گے مارکیٹ میں, وہاں پوچھیں گے لوگوں کو بھائی یہ بلڈنگ آپ بنا رہے ہو اس کا پیسہ دیا کہ نہیں دیا, خود خلاصہ ہو جائے گا. یہ پیسے کس کو دیتے ہیں؟ میں نے کہا نا 4-5 ملازموں کا نیکسس ہے, اور اس میں ایک صاحب ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, وہ ساری کشمیر جانتا ہے کہ کرپشن کرپشن کرپشن. آپ کو آپ کا حصہ, میں اس چیز ملتا تھا, میں حصے دار اس چیز کا نہیں, اس چیز کا حصے دار میں نہیں ہوں. اس چیز کے ساتھ میں نے ترک کیا ہے, میں نے اپنا آنریریم نہیں لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ میرے پاس وہ ذرائع ہیں کہ میں اپنی فیملی کو پال سکوں. اور میں اس بڑے ہی ایک چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ضرورتیں اتنی ہی ہونی چاہیے, آمدنی سے کافی کم ہونی چاہیے. ایک سمپل ماڈسٹ لائف, ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں. آسٹیرٹی کے ساتھ چلنا چاہیے جس حساب سے ہماری زندگی اچھی طرح بسر ہو, اور آخرت کی, اور ہمارا آخرت کا سکسیس مشن سکسیس ہونا چاہیے. اتنی ایمانداری کا دعویٰ کرتے ہیں آپ, پھر مندر کی زمین کیوں بیچ دی؟ ہم نے مندر کی کوئی زمین نہیں. سنجے سراف کی پریس کانفرنس دیکھی آپ نے؟ سنجے سراف جی میرے بھائی ہیں. مجھے آپ کے بھائی نے آپ کے خلاف بتایا کہ مندر کی زمین میں معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سنجے سراف جی کو. کیوں؟ میں بہک گیا تھا, میں حقیقت بول دی. میری بات سنیے نا, میں بہک گیا تھا. میں اس دن پریس کانفرنس کی تھی آپ کے خلاف. میری بات, مندر کی زمین, میری بات تو دونوں کا جواب دوں گا, تیسرا تو نہیں سوال ہے کوئی. آپ لکھ کے رکھو یار, آپ سوال 3 لکھ کے رکھو, 3 کا جواب لے لو, پھر ٹک دے دو, پھر چوتھا سوال پوچھو. 2 سوال آپ نے پوچھے, تیسرا ہے کوئی نہیں؟ فی الحال 2 کا جواب دے. دونوں سوال پہلے پوچھو. آپ نے مندر کی زمین بیچ دی. نمبر 1. نمبر 2, پریس کانفرنس کی جواب سننے سے پہلے سوال نہیں پوچھنا. میں نے دونوں سوال ایک ساتھ پوچھے, جواب ایک ساتھ دوں گا, سوال نہیں پوچھنا. تیسرا, بی کمفرٹیبل. مندر کی میں نے زمین نہیں بیچی, مندر نے لیز آؤٹ کیا تھا, اور وہ ہوٹل کنسٹرکٹڈ ہوٹل 2008 میں ایل این جگی اور کلدیپ سرنا جی کی تھی. انہوں نے باضابطہ مندر سے پرمیشن لے کے, میں نے ڈاکیومنٹس دیکھے, اس بلڈنگ پہ بینک لون ان کا تھا, میرا نہیں تھا, تو وہ ریپے ہو چکا ہے. اس کو میں نے قریب مجھے لگتا ہے 24 کروڑ میں خریدا تھا. تو وہ ہم نے خرید کے بیچی, اور بیچنے کے وقت شاید مارکیٹ ویلیو اتنی اچھی نہیں تھی, ہم نے 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا گھاٹا ہی دیا ہے. وہ باضابطہ خریدنے کے وقت بھی پیپرز ہیں, بیچنے کے وقت بھی پیپرز ہیں, اور باضابطہ اس میں مندر کی باضابطہ رجسٹری یا جو بھی الاؤڈ لیز ڈیڈ ان کا تھا, سب لیزنگ پاورز ہی, وہ باضابطہ کاغذ ہے. اگلے دن بلاؤ کسی دن, اس کا میں جواب. دوسرا, سنجے سراف جی کی پریس کانفرنس, سیاست ہے, ان کو بھی کسی نے غلط فہمی کا شکار کر دیا, مجھے بھی کسی نے غلط فہمی کا شکار کر دیا, لیکن سنجے سراف از اے ونڈرفل پرسن. لیٹ می ٹیل یو, ہی از اے ویری گڈ فرینڈ. کب لگا؟ He is a very good friend. When I sat with him, we exchanged the thought, he is my Pandit brother. میں بیٹھا, میں نے دیکھا کہ نہیں میرے سے غلطی ہوئی ہے, اللہ گواہ ہے کہ میں اس پر بہت پچھتاوا کرتا ہوں, اور and we share a wonderful bond today. انہوں نے پچھتاوا کیا اپنی پریس کانفرنس پہ؟
مجھے نہیں پتا, وہ ان کا سوال ہے, وہ نہیں, وہ میں نے کبھی پوچھا. اس کے بعد انہوں نے مندر کی بات آپ سے کی, مندر کی زمین کی؟ مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, میں نے ان کو پیپرز بھی دکھائے, اور بات چیت ہوئی لیکن وہ بات چیت نہیں, میں نے ان کو پیپرز بھی دکھائے, انہوں نے بولا پھر مجھے پتا ہے. انہوں نے وہ پیپرز پریس کانفرنس میں ڈسپیوٹ کیے تھے, I was the part of that press conference. مجھے نہیں پتا اس کا, دیٹ یو اینڈ ہم ہیو ٹو ڈیسائیڈ دیٹ اینڈ سٹ آن دیٹ. اچھا, آپ نے بہت سارے ویڈیوز میں بہت سارے لوگ پہ الزام لگایا ہے RSS ایجنٹ, BJP ایجنٹ. واٹ از دس RSS ایجنٹ, BJP ایجنٹ؟ کس کو؟ آپ نے سنجے صراف کے بارے میں بھی کہا تھا. غلطی؟ اچھا نہیں, ہم نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے BJP ایجنٹ, RSS ایجنٹ. سنجے صراف ناتجربہ, میں نیا سیاست دان, ناتجربہ, لیکن جیل میں بڑے بڑے سیاست دانوں کے ساتھ رہ کر, سجاد لون صاحب کے ساتھ, ساگر صاحب کے ساتھ, باقی جتنے بھی لیڈران ہیں, منظور صاحب کے ساتھ, شاہ فیصل صاحب کے ساتھ, سیکھنے کو بہت کچھ ملا. سیاست جو میں سمجھتا تھا وہ سیاست نہیں تھی, لیکن چونکہ آپ نے سابقہ میئر صاحب کا نام لیا ہے, ان کو باضابطہ BJP اور RSS نے میئر بنایا. اس میں میری بات سنیں, میں نے اگر ان کو BJP اور RSS بلایا تھا, میں فیکٹ بول رہا تھا, میں تو غلط نہیں بول رہا تھا, اس میں کوئی معافی نہیں, اس میں کوئی شرم نہیں. اگر مجھے بھی کانگریس اور انڈیپینڈنٹ نے بنایا تھا, میں تو فخر سے کہتا ہوں, ہاں جی میں کانگریس کے بیکٹ ہوں, میں انڈیپینڈنٹس کا بیکٹ ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے انڈیپینڈنٹ اور کانگریس کے کاؤنسلرز کا, جنہوں نے مجھے موقع دیا ڈپٹی میئر کرسی پہ بیٹھنے کا, کیونکہ آخرکار یہ کرسی تو کاؤنسلرز کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں, لوگوں کے نمائندے ہیں. اور اگر آپ کو BJP اور RSS نے بنا شرم, اور دیکھو یار انڈیپینڈنٹ لوگوں نے لڑا ہے. BJP پارٹی نے اگر ان کو سپورٹ کیا تو RSS ایجنٹ کیسے بن گئے؟ کیونکہ جنرل سیکرٹری صاحب نے اس دن بیان دیا تھا, جو آرگنائزیشن کے ہیں, کہ انہوں نے بیان دیا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن نام نہیں یاد آ رہا ہے. جنرل سیکرٹری کس کے؟ BJP کے, شاید RSS سے ہی وہ ہوتے ہیں. انہوں نے بولا تھا ہی از آور میئر اینڈ وی ہیو سپورٹڈ ہم, سو واٹ از دا بگ ڈیل ان دیٹ. اچھا, یہ اس بار آپ کے پاس BJP کا سپورٹ ہے میئر بننے کے لیے؟ میں نے کہا نا, ٹرمپ کا بھی سپورٹ ہے. آپ آئندہ سے آپ آگے چلو نا یار. دیکھو آپ نے پہلے کانگریس بولا, پھر اس کے بعد آپ نے PDP بولا, پھر انڈیپینڈنٹ بولا, پھر PC تو تھا ہی میں, اب BJP بھی بول رہے ہو, ٹرمپ بھی بول ہی دو. نہیں, ٹرمپ کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس سے عزت افزائی ہوتی ہے. اچھا جی جی, چلو سعودی عربیہ کے کسی شیخ کا نام لے لو, شیخ اور شیخ مل ہی رہا ہے. بہت اچھے خیالات ہیں آپ کے. اچھا, یہ لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی میسیج دیں. آپ یہ بتائیے کہ الیکشن جیتنے کے لیے آپ یہ گندی سیاست کیوں چلاتے ہیں؟ جو کاؤنسلر آپ کے خلاف ہے ان کی گندی تصویریں آپ واٹس ایپ پہ شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. دیکھیے, ہم نے کوئی گندی سیاست نہیں کی, گندی تصویریں نہیں کی, تو واٹس ایپ پہ شیئر کی. کرسی سے اترنے کا صدمہ جس کو بھی ہے, اس کو میں گیٹ ویل سون کے وشز آپ کے ذریعے بھیجنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کبھی کسی پر الزامات, کبھی NC, مجھے 9 مہینے ہو گئے, تو گیو می دیٹ لبرٹی. مجھے صدمہ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ میں جیل میں تھا, مجھے موقع نہیں دیا گیا کہ میں اپنی میجورٹی پروو کروں. میں جیل سے نکلنے کی رہائی کی دعا مانگتا تھا. کیوں؟ آپ نے جیل شاید نہیں دیکھا ہے, لیکن جیل میں اللہ تعالیٰ, یہ بندہ جو ہے درسگاہ یوسف ہے, درسگاہ ہمارے مذہب میں یوسف علیہ السلام بھی جیل گئے ہیں. درسگاہ یوسف میں عبادت ہوتی ہے, اور اس عبادت میں جب انسان ہوپلیس ہو جاتا ہے, وہ یہ مانگتا ہے اللہ سے کہ مجھے موت دے, مجھے رہائی نہیں ہو رہی ہے. ہر کوئی میں کہتا ہوں درسگاہ یوسف میں ہر کسی طرح کا انسان ہوتا ہے, میری طرح کا انسان, کوئی غلط کا انسان, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. آپ اور میں خدائیت نہیں, دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں خدائیت کا. تو سیاست میں صدمہ کسی کو پہنچا ہے, روز الزام تراشی وغیرہ, وہ یہ گندی تصویریں میں نے نہیں بھیجی, مجھے بھیجی گئی اسی کارنر سے. میں نے اسی بندے کو اشارہ دیا, دیکھو یہی ایک چیز ہے جو انہوں نے شیئر کیا تھا. باقی آپ روز مجھے اب کچھ اور بول دو, کوئی اور لیبل لگا دو, لیکن آج آپ BJP اور NC کا کچھ پروپیگنڈا وہ افراد چلا رہا ہے. یار NC نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں, NC نے تو بائیکاٹ کیا. 4 لوگوں نے جنہوں نے جوائن کیا تھا ان کو نکال بھی دیا. اس کے باوجود آپ نئی ارتھمیٹکس, ٹویٹر پالیٹکس کرو گے. گندی سیاست میری طرف سے نہیں ہے. I wish him good luck and I wish him get well soon wishes from through you.
ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے انٹرویو کو بڑا انجوائے کیا ہوگا. پسینہ پہنچ لیجیے. صحیح ہے عمران صاحب، یہ بتائیے کہ آپ اس وقت میئر کے امیدوار ہیں، کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں کاؤنسلرز، اف یو ہیو نمبرز، دیکھیے جن کو آپ نے ہوٹل میں بند نہیں کیا ہے، جو والنٹرلی آپ کے ساتھ ہیں؟ 42 پیپل جو ہیں انہوں نے عدم اعتماد کیا. 44 نے آپ کے خلاف کیا تھا. 42 نے عدم اعتماد جو ہے میئر صاحب کے خلاف کیا. 42 میں ہر کوئی کاؤنسلر چاہتا تھا کہ بدلاؤ آئے. نہیں، میں نے کہا جب آپ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن ہوئی تھی 44 نے سائن کیا تھا. یہ 44 اسی میں سے 42 آپ کے پاس. میں سمجھ چکا ہوں آپ کی عادت ہے جواب کے بیچ میں سوال ڈالنا. آپ انٹینشنلی نہیں کرتے ہو، یہ آپ کی عادت ہے، لیکن انشاءاللہ 2-4 سیٹنگز کے بعد یہ آپ کی بدل جائے گی. تیسرا تو نہیں پوچھنا ہے سوال؟ نہیں، یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خلاف 44 نے کی تھی. 2 سوال ہے جی. ایک، آپ کے ساتھ کتنے ہیں جو ہوٹل میں بند نہیں ہے. دوسرا، آپ کے خلاف 44 نے کیا. آپ یہ مجھے سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ جواب دے دو. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ 42 نے جنید متو کے خلاف نو کانفیڈنس موشن سائن کی تھی. اس کے میں نے آپ کو سوال آپ کا مجھے تھا کہ آپ کے ساتھ کتنے کاؤنسلر ہیں. میں جواب دے ہی رہا تھا، آپ نے بولا 44 نے. آپ نے نہیں، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا آپ کے پاس کتنے ہیں جو ہوٹل میں بند نہیں ہیں، تو آپ نے کہا کہ 41 نے یا 42 نے جنید متو کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائی. میں تو جواب دے رہا ہوں. میں نے آپ کو یاد دلایا تھا ان کے خلاف 41 تھے، آپ کے خلاف 44 تھے. میں تو جواب دے رہا ہوں. دیکھیے کل میرے خلاف بھی ہو سکتے ہیں یہ. It is a routine process. It is a routine process as per ٹریڈنگ ہے، ایسا کبھی بھی ہو سکتا ہے. میری بات سنو. As per the municipal act میں شکر گزار ہوں ان کاؤنسلر کا. 9 مہینے میں تو یہاں فیملی بھول جاتی ہے، یہ مجھے بھولے نہیں. یہ مومنٹم ضرور میں نے اس تحریک جو عبدالوحید ڈار کی تحریک ہے کرپشن کے خلاف ڈالا ہے. یونانیو پنچکرما ہسپتال سیکیڈافر چوک عیدگاہ سری نگر. یونانیو پنچکرما ہسپتال پمپوش کالونی نٹی پورہ سری نگر. مے ناو بشیر احمد خان، بہت روزان سمبل سناواری. مے کمرس ڈسک پرابلم تو 6 رٮ۪تن بہٕ لگاتار بسترس مز بہت. بہت گوس واریاہن ڈاکٹرن نش پرائیویٹ تہِ سور تہِ گوس ہیڈون تہِ گوس. پورا فوکس ہوگا کہ اس کاؤنسلر کو امپاور کر کے یہ اپنی لوگوں کی خدمت حقیقی طور پہ زمینی سطح پہ کرے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہوگی، کسی افسر کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی. کیوں؟ کاؤنسلر کا رول جو ہے اس کو ختم کیا گیا تھا 2.25 سال. ایک ڈکٹیٹرشپ کے تحت اس ایس ایم سی کو ہائی جیک کیا گیا تھا. اس ہائی جیک سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ حقیقت میں دیکھیں گے یہ کاؤنسلر اپنے لوگوں کے لیے، کاؤنسلر میں جذبہ، جنون اور ہمت بہت ہے. لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے. آپ سری نگر شہر میں بدلاؤ دیکھیں گے، تبدیلی آئی ہے اور ہوا بدل چکی ہے. عمران صاحب، میرے پروگرام میں اکثر گیسٹ جو ہے ان کو یا تو مرچی لگتی ہے یا تو بدمزاجی ہوتی ہے. آپ میرے پروگرام میں آئے، ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے، اتنے انکریجمنٹ کے ساتھ، اتنے حوصلے کے ساتھ میرے ہر الزام کا جواب آپ نے دیا. جو لوگوں کے الزامات تھے، آپ کے مخالفین کے الزامات تھے، ہم نے آپ کے پاس رکھے. آپ نے سنسیئرلی کتنا جواب دیا اس کا فیصلہ لوگ کریں گے، لیکن ذاتی طور آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. شو کو بند کرنے سے پہلے میں آپ سے گلے ملنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. No, there is no problem. I want to argue. Thank you. Because I am happy. تھینک یو. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں آئے. بہت سارے سوالات اور الزامات رہ گئے ہیں. اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ جب بھی الیکشن کے بعد آپ کے پاس فرصت ہو آپ پھر سے آئیں گے اور آنے کی جرت ضرور کریں گے انشاءاللہ. سر آپ الیکشن کے بعد ایک ڈیٹ شیٹ مجھے رکھو، میں ہر ہفتے اپنے جواب دے دیا کروں گا، اور اگر زیادہ ہیں تو چٹھی لکھو، میں لکھ کے بھیج دوں گا. تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. لیں گے آپ سے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ کل 7 سے 8 طارق بٹ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. ANN نیوز پر پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. دعائیں آپ کے حق میں پہلے ہی کی ہے، اب کی بار یہ دعا کہ وہ دعائیں قبول ہو. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. 7 سے 8 مدثر یعقوب کے ساتھ سیزن 2 اگلی اتوار کو پھر ہوگا. بہت بہت شکریہ. بارہمولہ پہ بالکل